بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمین۔ لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمین۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجری من تحتهم الانہار وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ پچھلے جمعے پہ ہم اسی آیہ کریمہ کا ذکر خیر کر رہے تھے، اسی کی شرح بیان کر رہے تھے کہ یقیناً جو لوگ اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے دلائل کو غلط بتاتے ہیں، اطاعت الہی نہیں کرتے یا اللہ سے ایمان نہیں لاتے، واستکبروا عنہا، ان میں تکبر پایا جاتا ہے، وہ اپنی رائے کو احکام الہی پہ افضلیت دیتے ہیں اور اس کا زیادہ اعتبار کرتے ہیں، تو فرمایا ان کی سزا یہ ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے کبھی آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے، اسی دنیاوی زندگی میں پھنس کے رہ جاتے ہیں، نہ ان کی دعائیں بالائے آسمان جاتی ہیں نہ ان کی روحیں، اور کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ فرمایا مجرموں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں کہ لہم من جہنم مہاد، دوزخ کی آگ اور جہنم ہی ان کا بچھونا ہوگی، ومن فوقہم غواش، اور اسی کا اوڑھنا بھی اوپر سے دیا جائے گا۔ انسان کی بڑی محدود سی زندگی ہے، اس لیے کہ اس کے مقابل جو اخروی زندگی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں، اور نہ ختم ہونے والی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی 50 60 100 سال بھی ہو تو اس کی کیا حیثیت؟ یہ بہت تھوڑا سا وقت ہے، بہت تھوڑا سا، اس کی تھوڑی سی بڑی حد ہے، آخرت کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر۔ اب اس میں صرف اتنا ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے بارے کیا فیصلہ کرتا ہے۔ ایک طرف دنیا سجا دی ہے، اس کی لذات ہیں، اس کے حصول کے مختلف ذرائع ہیں، جائز ناجائز ہیلے حوالے، عہدے ہیں، رتبے ہیں، حکومتیں ہیں، ان میں بڑی گہما گہمی ہے اور بڑے خوشی کے اسباب ہیں، مال و زر ہے۔ دوسری طرف اس نے حکومت کرنے سے، عہدہ لینے سے، دولت کمانے سے، مال و زر سے، کھانے پینے سے، شادی کرنے سے، گھر بنانے سے روکا نہیں ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے
دنیا میں جو نعمتیں بنائی ہیں انہیں استعمال کرنے سے اللہ نے روکا نہیں ہے۔ لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ نعمتیں تمہارے ہی لیے ہیں، لیکن قاعدے مقرر کر دیے ہیں ان کو حاصل کس طرح کرنا ہے اور استعمال کس طرح کرنا ہے۔ منع نہیں کیا، کسی چیز سے روکا نہیں، ان کے حاصل کرنے کے حصول کے ضابطے بنا دیے۔ اب ضابطے ماننے کے لیے بنیاد ہے اللہ کے ساتھ ایمان۔ کسی حکومت کے قانون کی کوئی اطاعت تب کرتا ہے کہ اس حکومت کو حکومت مانتا ہے۔ جو حکومت سے بغاوت کر دیتے ہیں وہ قانون کی پرواہ کب کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بنیادی بات ہے کہ اللہ کو اللہ مانا جائے جیسا وہ ہے۔ بھی ہم کیا جانے وہ کیسا ہے، کیسا مانے، اس کے لیے اس نے انبیاء مبعوث فرمائے۔ ہمیں اللہ کو ایسا ماننا ہے جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ماننے کا حکم دیا ہے۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہماری بدنصیبی ہے کہ یہ چیزیں نہ کوئی بیان کرتا ہے اور نہ کوئی ان پر بات کرتا ہے اور نہ ہم پوچھتے ہی ہیں۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ بچے کو، چھوٹے بچے کو جب آپ اللہ کا تصور دیتے ہیں تو اسے یہ بات تفصیل سے سمجھائیں کہ میں اس اللہ کو مانتا ہوں جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور جو اللہ کے رسول ہیں وہ منواتے ہیں، اور ویسا ہی مانتا ہوں جیسا وہ منواتے ہیں۔ یہ تفصیل ہماری فقہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب چھوٹے بچے کو بھی اللہ کا تصور دیا جائے تو اسے یہ بات سمجھائی جائے کہ میں اللہ کو، اس اللہ کو مانتا ہوں اور ویسا مانتا ہوں جیسا، پھر آگے تفصیل دی گئی ہے، جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور اللہ کے رسول ہیں، جیسا وہ منواتے ہیں اور جس اللہ کو وہ، اس کو میں ویسا ہی مانتا ہوں۔ اب جب اللہ کو اللہ مان لیا تو اس میں یہ ساری چیزیں ماننی پڑیں گی کہ زمین کا خالق بھی وہ ہے، جو کچھ زمینوں میں اس کا خالق اور مالک بھی وہ ہے، آسمانوں کا خالق و مالک بھی وہ ہے، ساری کائنات کا خالق و وحدہ لا شریک ہے، اور جو کچھ اس کائنات میں سب اسی کا ہے۔ ہم ہوا میں سانس لے رہے ہیں، سورج کی روشنی سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، چاند کی کرنوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ستاروں کے آنے جانے سے، سمندروں کے پانیوں سے، دریاؤں سے، نہروں سے، بارشوں سے، بادلوں سے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری نعمتیں اسی کی ہیں۔ اب جس طرح آپ یہ سمجھیں کہ اس کا احسان ہے کہ اس نے سورج کی روشنی، ہوا، یہ چیزیں کسی کے، بارش کسی کے کنٹرول میں نہیں دی، اگر لوگوں کا اس پہ بھی ہاتھ چلتا تو جو تکڑے ہوتے وہ کمزوروں سے ہوا بھی چھین لیتے، آکسیجن چھین لیتے، جو تکڑے ہوتے وہ غریبوں سے روشنی سورج کی بھی بند کر دیتے، جو تکڑے ہوتے وہ شاید اپنے کھیتوں پہ بارشیں برساتے اور غریبوں کو چھوڑ دیتے۔ جس طرح سیلاب میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے بند توڑ کے اپنے کھیت بچا لیے اور غریبوں کے گاؤں، آبادیاں غرق کر دی۔ یہ تو اس کا احسان ہے کہ ان چیزوں پر اس نے کسی کو کنٹرول نہیں دیا۔ اب قانون اس کا یہ ہے کہ تقسیم میری ہے، حاصل کرنے کے جائز وسائل، حصول رزق کے جائز وسائل 4 ہیں: مزدوری، ملازمت، تجارت اور کھیتی باڑی۔ حصول زر کے 4 حلال اور جائز ذرائع ہیں: مزدوری جائز اور حلال ذریعہ ہے، ملازمت جائز اور حلال ذریعہ ہے، تجارت جائز اور حلال ذریعہ ہے، کھیتی باڑی زراعت جائز اور حلال ذریعہ۔ 5واں کوئی ذریعہ میرے علم میں نہیں ہے۔
اب اگر کوئی جائز طریقے سے دولت کماتا ہے تو حکم ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق لباس پہنے، اپنی حیثیت کے مطابق گاڑی رکھے، اپنی حیثیت کے مطابق گھر بنائے، اور حضور فرماتے ہیں یہ اظہار تشکر کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر وہ دولت کے انبار پہ بیٹھ کر چیتھرے پہن کر بیٹھا ہوگا تو یہ بخیل شمار ہوگا۔ لیکن یہ نہ بھول جائے کہ یہ دولت کس نے دی ہے، لہذا خرچ کرتے وقت بھی یہ خیال رکھے کہ یہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس، اور کہاں خرچ کرنی ہے، کہاں اس نے اجازت دی ہے، کہاں اس نے روک دیا۔ تو اس تھوڑی سی زندگی میں وہ اتنا کریم ہے کہ اس نے ان چیزوں سے روکا نہیں ہے۔ اس نے حصول زر یا دنیا سے فائدہ اٹھانے کے جائز بڑے خوبصورت اور آسان طریقے بنا دیے ہیں کہ اس طریقے سے حاصل کرو، رزق حلال ہو، اور پھر طیب ہو، اسے پاک، اس میں کوئی ناپاک چیز نہ ملاؤ، اسے پاکیزہ کر کے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ جائز حلال طریقے سے شادی کرو، سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بلکہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اگر میری بیوی مر جائے اور میں بستر مرگ پر ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ میرا کسی سے نکاح ہو جائے۔ جس کہ حضرت ایسے کیونکہ مجھے حضور کے ارشادات کا علم ہے، آپ فرماتے تھے کہ شادی شدہ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور اس کا ایک سجدہ غیر شادی شدہ کے کئی سجدوں سے زیادہ اجر پاتا ہے، چونکہ اس پر دنیاوی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، اور انہیں پورا کرتے ہوئے پھر وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے۔ تو پیسے رکھنے سے نہیں روکا، لیکن تمہارے پاس ہیں تو جو سال بھر فالتو پڑ رہے ہیں ان میں سے 2.5% اللہ کے نام پہ دے دو، غریبوں کا حصہ دے دو، اس میں سے رکھو۔ جہاں ضرورت آئے وہاں خرچ کرو، ضائع نہ کرو، اسے ضائع نہ جانے دو، کسی کے کام آئے، جائز طریقے سے خرچ کرو۔ حکومت و اقتدار حاصل کرو لیکن جائز طریقے سے اور جائز کاموں کے لیے، نیکی قائم کرنے کے لیے، عدل قائم کرنے کے لیے، نیکی پھیلانے، عیاشی کے لیے نہیں۔ اب اس تھوڑی سی زندگی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ 20 سال جیلوں میں گزار دیتے ہیں اور انہیں 20 مہینے وزارت نہیں ملتی، برسوں مار کھاتے ہیں، ساری عمر پیسہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی منتیں کرتے ہیں، ووٹ مانگتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، تو سارے وزیر یا وزیر اعظم یا صدر نہیں بنتے، لیکن لگے رہتے ہیں، اور جب بن جاتے ہیں تو پھر سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے ہاتھ اتنی مخلوق آ گئی، ان سب کے حقوق ہم کھا جائیں۔ یہ بری بات ہے۔ اگر اللہ کسی کو اقتدار دے اور وہ انصاف کرے تو ولی اللہ ہے، عدل قائم کرے، لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے تو ولی اللہ، یہی ولایت ہے۔ لیکن اگر وہی لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے مارنے لگ جائے تو کتنا عرصہ مارے گا؟ آخر اپنے سے پہلوں کا انجام دیکھ لے، کتنے لوگ آئے چلے گئے، کتنے شہنشاہوں کے محلات کھنڈر بن گئے، اور کتنے شہنشاہوں کی قبروں پہ آج بچے تفریح منا رہے ہوتے ہیں۔ کہاں کابل ہے اور کہاں بنگالہ ہے اور کہاں کشمیر ہے اور کہاں دکن ہے، یہ سارا جہانگیر کی قلمرو میں تھا۔ آج جہانگیر کے مزار پہ بیٹھ کر بچے بوتلیں پی رہے ہوتے ہیں اور تاش کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے سے پہلے حاکموں کا انجام دیکھ لیں، یہ تھوڑا سا وقت ہے۔ اب اتنا کرم ہے اس کا کہ عدم سے وجود دیا، انسان بنایا، اپنے نبی کی امت میں سے بنایا، بے پناہ دنیاوی نعمتیں دے دی، بے پناہ اوصاف وجود کے اندر پیدا کر دیے، رشتے ناتے، بیٹے، ماں باپ، بہن بھائی، اولادیں، قبیلے عطا فرمائے۔ اس تھوڑی سی زندگی میں کسی چیز کے کھانے سے بھی منع نہیں فرمایا۔ حلال طریقے سے کماؤ اور پاکیزہ کھاؤ۔
اور اللہ کا شکر ادا کر۔ اب اگر بندہ اتنا بھی نہ کرے اور اسے بتا بھی دیا جائے کہ اگر یہ نہ کرو گے تو آئندہ کی زندگی میں تمہارے ساتھ بہت اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا اور تمہیں بھگتنا پڑے گا، تو اگر بندہ اتنا بھی نہ کرے تو وہ کریم فرماتا ہے کہ میں نے تو بہت دامن کرم وسیع کیا، اس نے میرا دامن جھٹک دیا اور ابلیس کے پیچھے چلا گیا۔ اب یہ اپنی محنت سے جہنم میں داخل ہوا ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو عجیب بات کہی جاتی ہے نا کہ جنت میں جانے کے لیے بڑا اوکھا ہونا پڑتا ہے اور بڑا مجاہدہ کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے تو سادہ سادہ کام، سچ بولنا آسان ہے، جھوٹ بولنا مشکل ہے۔ مزدوری کر کے کھانا آسان ہے، چوری کر کے جوا کھیل کر ڈھاکہ مار کر لانا مشکل ہے۔ شادی کرنا آسان ہے اور بدکاری کرنا مشکل ہے۔ حلال کھانا آسان ہے، حرام کھانا مشکل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بندہ بڑی محنت کر کے دوزخ میں جاتا ہے۔ زیادہ محنت دنیاوی زندگی میں دوزخی کو اٹھانا پڑتی ہے کہ وہ مشکل کام کرتا ہے، دنیا کی ملامت بھی سہتا ہے، معاشرے کی لعن طعن بھی سہتا ہے، جیلیں بھی بھگتتا ہے، ماریں بھی کھاتا ہے، اور تب جا کے دوزخ پہنچتا ہے۔ تو فرمایا جب یہ اتنی محنت کر کے دوزخ میں آئے ہیں تو اب ان کی خاطرداری بڑی کی جائے گی کہ ان کا بچھونا بھی جہنم کی آگ کا ہوگا اور ان کے اوپر ڈھانپنے والی چیز غواش اوڑھنا بھی جہنم کی آگ کا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، یعنی انہوں نے تو ظلم کی حد کر دی۔ اللہ کریم کے پروردگار عالم ہونے کا انکار کر دیا، اس کے خالق ہونے کو تسلیم نہیں کیا، اس کے حق حاکمیت کا انکار کر دیا، اس کے حق حاکمیت کو نہیں مانا۔ اب آپ کے پاس دنیاوی حکومت ہے، آنے جانے والے فانی لوگ ہیں، کوئی حکومت کے احکام کا انکار کرے تو باغی قرار دے کر جیل میں ڈال دیں۔ فرمایا اس نے بھی بغاوت کی، جہنم میری جیل ہے، ہم نے جیل میں ڈال دیا، اب اوڑھنا بچھونا جہنم میں آگ ہی کا ہے۔ اور جو ظلم کرتے ہیں، یعنی ظلم ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کا مقام نہ ہو، یہ ظلم کہہ رہا ہے، یعنی کسی کام کو غلط طریقے سے کرنا۔ عقیدے میں غلطی، شرک آ گیا، کفر آ گیا، عمل میں غلطی، خلاف شریعت، یہ سارا ظلم ہے۔ تو فرمایا جب اس نے تھوڑا سی اسے مہلت ملی تو اس میں اس نے سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں کیا، تو اب بڑی مدت میں اس کو بھگتتا رہے گا۔ انتخاب اس کا اپنا تھا، اس کے سامنے تھی جنت بھی دوزخ بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان کر دی، قرآن کریم نے وضاحت سے بیان کر دی، عقائد سے لے کر اعمال تک کہ جنت کے جانے کے لیے عقیدہ کیا ہوگا، اعمال کیا ہوں گے، اور اس کے خلاف ہوں گے تو وہ جہنم میں لے جائیں گے۔ اب اس نے اپنی پسند سے محنت کر کے، مشقت کر کے، رات نیک کر کے، ماریں کھا کے، ملامت برداشت کر کے، لعن طعن برداشت کر کے، جیلیں بھگت کر، یہ بڑے محنت کر کے جہنم میں پہنچا ہے۔ اب اسے فرمایا جہنم میں تو موج کرنی چاہیے، جو کچھ ہے وہ تو اسے بہت سا ملنا چاہیے، لہذا اس کا اوڑھنا بچھونا سب آگ کا بن جائے گا۔ اب اس کے مقابلے میں جنت میں جانے کے لیے فرمایا کسی کو اوکھا نہیں ہونا پڑتا۔ وہ جو پنجابی لفظ ہے نا اوکھا، اب اس کی وضاحت اردو نہیں کر سکتی۔ اردو میں کہوں گا مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا، محنت نہیں کرتا، تو وہ مفہوم ادا نہیں ہوگا۔ پنجابی کا لفظ جو ہے نا اوکھا، وہ صحیح مفہوم ادا۔ فرمایا جنت میں جانے کے لیے کسی کو اوکھا نہیں ہونا پڑے گا، اس لیے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها،
جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، پیروی کرتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہیں ہم کوئی ایسا کام کرنے کو نہیں کہتے جو نہ کر سکتے۔ یعنی جو کام ان کے بس میں نہیں ہے اس کے وہ مکلف ہیں، ان سے اس کے بارے پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو اس کام کی تکلیف نہیں دیتے جس کی ہم نے اسے طاقت نہ دی۔ تو پھر جنت جانا اوکھا تو نہ ہوا، پھر تو سوکھا ہو گیا۔ اوکھا کام تو وہ ہوتا ہے جو اپنے بس میں نہ ہو، جس کے لیے تکلیف کرنی پڑے۔ فرمایا جنت جانے کے لیے کوئی اوکھا کام ہم نہیں کرتے، جو بندہ جو کام نہیں کر سکتا اس کے کرنے کا مکلف ہے۔ اب نماز میں قیام فرض ہے، فرائض صلاۃ میں ہے قیام۔ اگر کوئی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، قیام معاف ہو، کمال ہے، حد ہو۔ روزہ فرض ہے، بیمار ہے قضا کر لے، تکلیف ہے نہ رکھو، بعد میں قضا کر لینا۔ اور اگر ایسا بیمار ہے، ایسی کوئی بیماری ہے کہ ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں، یا عمر اتنی ہو گئی ہے کہ اب اس کے صحت مند ہونے کی امید نہیں، تو فدیہ دے دو، ایک مسکین کو صبح شام کھانا کھلا دو، تمہارا روزہ ہو۔ تو موجیں ہو گئیں۔ وضو نہیں کر سکتا، کوئی بیماری ہے یا پانی نہیں ملا، فرمایا تو یہ مٹی پہ ہاتھ مار کے منہ پہ پھیر لو، ہاتھوں پہ پھیر لو، تو وضو سے حضور فرماتے ہیں وضو سے جلد پاک ہوتی ہے، تیمم سے ہڈیاں اور ان کا گودا بھی پاک ہو جاتا۔ وہ غسل کو بھی کفایت کر گیا، وضو کو بھی کفایت کر گیا۔ جو کام کر نہیں سکتا اس کے کرنے کا اسے حکم ہی نہیں دیا جاتا، نہ اس کے بارے اس سے سوال ہوگا۔ فرمایا اتنی آسان زندگی والے لوگ جو ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت کے رہنے والے ہیں۔ یہ یہاں کوئی بات الٹ دی گئی ہے، ہمیں جو بتایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جنت بڑی اوکھی ہے اور دوزخ میں تو بندہ گھڑم سے جا پڑتا ہے، لیکن بات جب قرآن سے پوچھی جائے تو بات بالکل مختلف ہے۔ جنت جانا آسان ہے اور دوزخ جانے کے لیے اوکھا ہونا پڑتا ہے، مشکل اٹھانی پڑتی ہے، تکلیف کرنی پڑتی ہے، بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، جیلیں بھگتنا پڑتی ہیں، زمانے کی لان تان سننا پڑتی ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور یاد رکھو یہ وہاں ہمیشہ 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 رہیں گے، کوئی انہیں وہاں سے نکالے گا نہ، اس کی نعمتیں ختم ہوں گی، نہ وہاں کا آرام ختم ہوگا، نہ کوئی انہیں وہاں سے نکالے گا، نہ انہیں موت آئے گی، یہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔ اس کریم نے انسان کو شعور بخشا، بھلے برے کی تمیز بخشی، اپنی عظمت کا شعور بخشا، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ کھانے پینے کا، لباس کا، یہ شعور تو بہت سی دوسری مخلوق میں بھی ہے، بڑی دوسری مخلوق کو بھی بڑے بڑے کمالات عطا کیے ہیں اس نے۔ اگر کوئی بہت بڑا انجینئر ہے تو شاید کی مکھیوں کا چھتا کوئی انجینئر نہ بنا سکے جیسا وہ خود بناتی ہیں، ہزاروں خانے بناتی ہیں، ہر خانے کے ضلع ایک جتنے اور ایک جیسے ہیں، ہر خانے کی دیواریں ایک جتنی موٹی اور ایک جتنی اونچی اور پتلی موٹی ایک۔ یہ تو میرے خیال میں اگر اسے دیکھا جائے تو بڑے انجینئر بھی لگے تو ویسا نہیں بنا سکتے اس موم سے۔ اگر کسی میں اڑنے کا کمال ہے تو گدھ بھی اڑتے پھرتے ہیں اور پرندے بھی اڑتے پھرتے ہیں۔ اگر کسی کوئی شعبہ زندگی کا دیکھ لو، اس میں جو کمال بھی ہے وہ اللہ نے
ایک مکھی بھی اڑتی پھرتی ہے اور چیزیں چراتی پھرتی ہے اور اپنا کرتی پھرتی ہے، ساری جو عام مخلوق ہے اس میں وہ کمالات پائے جاتے ہیں۔ ایک بات جو کہیں نہیں ہے وہ ہے اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا اور اس کو جیسا وہ ہے وہ ویسا ماننا۔ اس کی استعداد اس نے انسان کو دی۔ یہ استعداد معرفت الہی فرشتوں میں بھی نہیں ہے۔ فرشتے بھی حکم کی اطاعت کرتے ہیں، حاکم کی ذات کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں رکھتے۔ حاکم کو پہچاننا اور کمال ہے ایسا پہچاننا کہ اس کی محبت کا دعویٰ کر بیٹھنا۔ یار محبت کے لیے تو جاننا بنیاد ہے۔ ایک کسی چیز کو، کسی فرد کو آپ جانتے ہی نہیں تو اسے محبت کیا کریں گے؟ یعنی بنیاد جو ہے محبت کی وہ جاننا ہے۔ آپ دولت سے محبت کرتے ہیں تو دولت کی افادیت سے واقف ہوتے ہیں تو کرتے ہیں، عہدے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی افادیت سے واقف ہوتے ہیں تو کرتے ہیں، کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے جانتے ہیں تو اس سے کرتے ہیں، جانتے نہیں جس سے اس سے محبت کیا کریں گے؟ اللہ سے محبت کا تقاضا بھی معرفت الہی ہے۔ اللہ کو جانے گا تو وہ اب مشت غبار میں وہ توفیق رکھ دی کہ وہ چاہے تو دامن محمد کو تھامے، دامن رسالت کو تھامے، اپنے نبی کے دامن کو تھامے جس امت میں بھی ہے، تو وہ نبی کی ذات اس کے دل کو وہ نور عطا کرے گی کہ وہ جمال باری سے آشنا ہو کر اللہ پر عاشق ہو۔ دوسری طرف چند لقمے، چار چمکدار چیتھڑے اور چند روز کی واہ واہ، یہ دنیا کی زندگی۔ اگر کسی نے کھدر پہن لیا تو عمر اس کی بھی گزر گئی، اور جس نے ریشم پہن لیا دن اس کے بھی گزر گئے۔ کوئی بادشاہ سویرے اٹھا تو اس نے محل کے جروکے سے دیکھا کہ دور پتھر سے پڑے ہیں، بجری کا ڈھیر ہے اور اس پر کوئی بندہ سو رہا ہے۔ تو بڑا حیران ہوا کہ شاید بستر پہ نیند نہیں آتی، دوائیں کھانا پڑتی ہیں، اور یہ آدمی بجری کے ڈھیر پہ سو رہا ہے، یہ کیسا بندہ ہے؟ اس نے بلوا لیا دربار میں۔ وہ جب پیش ہوا تو اس سے پوچھا کہ تم پتھروں پہ سو رہے تھے؟ اس نے کہا جی جہاں پناہ۔ تو وہاں تمہاری رات کیسے بسر ہوئی؟ اس نے کہا کچھ آپ جیسی، کچھ آپ سے بہتر۔ اس نے کہا جی بات ہے، مجھ سے بہتر کیسے؟ اس نے کہا جی جتنا میں جاگتا رہا میں اللہ کا ذکر کرتا رہا، آپ جاگتے رہے، آپ دنیا کے بکھیڑے سوچتے رہے، میرا وہ وقت آپ سے بہتر تھا۔ اور جب میں سو گیا، میں پتھروں پہ سو گیا، آپ پلنگ پہ سو گئے، جیسے آپ سو گئے ویسے میں سو گیا، وہ آپ جیسی گزری۔ میرے بھائی کوئی بڑے لذیذ کھانوں سے پیٹ بھر کے آتا ہے اور کوئی سوکھی روٹی کھا لیتا ہے، وقت دونوں کا بسر ہو جاتا ہے۔ کوئی ریشمی لباس پہنے یا چیتھڑے، دن گزر جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کو پہچانتا ہے اور جس نے ان چیتھڑوں پہ بسیرا کر لیا اور عظمت الہی کو چھوڑ دیا، ان میں بڑا فاصلہ ہو جاتا ہے، بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ فرمایا جنت میں نے مشکل نہیں رکھی، جنت تو آسان کر دی ہے، سادہ سی بات ہے، کھاؤ پیو کماؤ، اچھا پہنو، اچھی طرح رہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس طرح سے کرو جس طرح میرا نبی بتا دے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، دو کام جنہوں نے کیے، ایک تو ایمان لائے، اللہ کو مانا، اللہ کے نبیوں کو مانا، اللہ کے فرشتوں کو مانا، ضروریات دین کو مانا، کتابوں کو مانا، آخرت کو مانا، حساب کتاب کو مانا۔ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے۔ یار ہر بندہ کہتا ہے میں اچھا ہی کرتا ہوں،
حتیٰ کہ چوروں ڈاکوؤں کے پاس بھی جواز ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ نہ کرتے تو اور کیا کرتے، یہی طریقہ تھا۔ تو پھر کون طے کرے گا کہ کون اچھا کام ہے؟ اچھا کام وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کرنے کا حکم دیا۔ یعنی اچھائی کا معیار کیا ہے؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن حکیم میں آتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اگر میں انہیں حکم دے دیتا کہ اپنے سر قلم کر دو، اگر میں انہیں حکم دے دیتا کہ اپنے گھر چھوڑ دو اور چلے جاؤ، باہر جنگلوں میں نکل جاؤ، تو بڑے تھوڑے لوگ یہ جرات کرتے۔ لیکن فرماتا ہے کہ فائدہ اسی میں ہوتا کہ اگر یہ اپنے سر کاٹ دیتے اور گھر چھوڑ دیتے تو فائدہ اسی میں ہوتا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، میں نے تو کہا ہے کہ میرے نبی کی اطاعت کر لو اور زندگی پرآسائش اور آرام سے گزار۔ یہ اس پہ بھی راضی نہیں۔ تو فرمایا جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور پیروی کرتے، عمل الصالحات کا اگر میں یہ ترجمہ کر دوں کہ محمد الرسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں تو مفہوم کا حق ادا ہو جائے۔ لا نکلف نفسا الا، ان میں سے کسی کو ہم وہ کام کرنے کا حکم نہیں دیتے جس کی اس میں طاقت نہ ہو۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ سب جنت کے رہنے والے ہیں، یہ جنت کے باسی ہیں، یہ جنت کے شہری ہیں، یہ جنت میں رہنے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب جنت میں موج ہوگی، فرمایا داخلے سے پہلے نزعنا ما فی صدورہم من غل۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان تو انسان ہی ہوتا ہے، دنیا میں رہ کر اس کی محسوسات میں کمی بیشی آتی رہتی ہے اور بے شمار چیزیں اسے ناگوار گزرتی ہیں۔ باپ کو بیٹے کا ایک کام ناگوار گزرتا ہے، بیٹے کو باپ کی ایک بات ناگوار گزر سکتی ہے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے دلوں میں ناگواری سی بھی آ جاتی ہے۔ تو سارے مومن تو ہوں گے، لیکن بعض کو بعض سے کچھ گلہ شکوہ ہوگا، یا بعض کو بعض کی کوئی بات پسند نہیں ہوگی، یا آپس میں کچھ ناگواری ہوگی۔ فرمایا نزعنا ما فی صدورہم من غل، ان کے دلوں کو ہم اس طرح صاف کر دیں گے کہ دنیا کی کسی بات کی کوئی ناگواری دلوں میں باقی نہیں رہے گی، محبت ہی محبت رہ جائے گی، پیار ہی پیار رہ جائے گا، شفقت ہی شفقت رہ جائے گی، اور کوئی ناگواری کی جو ہے محسوسات اور کیفیات وہ کسی دل میں نہیں رہیں گی۔ تجری من تحتہم الانہار، اور یہ جو اللہ کے بنائے ہوئے باغ ہیں جسے جنت یا بہشت کہتا ہے، فرمایا دنیا میں جہاں پانی پہنچتا ہے وہاں آپ باغ لگا سکتے ہیں، جہاں پانی نہیں ہے وہاں نہیں لگا سکتے۔ باغ پانی کے محتاج ہوتے ہیں، جہاں نہر یا دریا یا کوئی تالاب یا ٹیوب ویل یا پانی جہاں پہنچتا ہے باغ۔ فرمایا جنت میرے باغ جو جنت کے باغ ہیں، نہریں ان کے تابع ہیں۔ آپ پہاڑی کی چوٹی پہ باغ لگائیں تو نہر کا کام ہے وہاں پہنچنا۔ وہ ایسے باغ ہیں کہ نہریں ان کے تابع بہتی ہیں، یعنی ان میں کبھی خزاں نہیں آتی، سوکھا نہیں آتا، مرجھاتے نہیں ہیں۔ اور جب وہاں پہنچیں گے تو وہ کہیں گے قالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، وہ کہیں گے سب خوبیاں اس پاک پروردگار کی ہیں، اللہ کی ہیں، جس نے ہمیں یہاں تک پہنچنے کی ہدایت نصیب فرمائی، توفیق عطا فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ کیا اور آپ کی غلامی کے شرف سے نوازا اور آپ کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اگر اللہ ہمیں تھام نہ لیتا تو ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے، ہم بھی کسی دنیا کے بکھیڑے میں کھو جاتے، کسی دنیاوی لذت آسائش کے پیچھے چلے جاتے،
کسی لالچ میں آ کر ضائع ہو جاتے۔ اے اللہ یہ بھی تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی، اور پھر وہاں کھڑے ہو کر کہیں گے لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یہ پک ہو گیا ہے، یقین ہو گیا، پکی بات ہو گئی کہ اللہ کے رسول حق کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے۔ اللہ کے نبیوں نے حق کی طرف دعوت دی، حق کے ساتھ دعوت دی۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ وَرَثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور انہیں پکار کر کہا جائے گا، ہاتف پکار کر کہے گا بھی یہ ہے وہ جنت جس کا تمہیں مالک بنا دیا گیا ہے، یہ میری جنتیں ہیں، یہ میری بہشتیں ہیں۔ وَرَثْتُمُوهَا، تم اب اس کے وارث بن گئے ہو، تم اس کے مالک بن گئے ہو، آج تمہیں عطا کر دی گئی ہیں، یہ تمہاری ہو گئی ہیں۔ بما کنتم تعملون، اس لیے کہ تم نے میرے نبی کی غلامی کی، تم نے میرے احکام کی پیروی کی، ان اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ یعنی وہ اعمال کیا تھے؟ عمل الصالحات۔ عمل صالح کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی پیروی، اتباع اور اطاعت۔ تو فرمایا جب وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ ہم بھی باقیوں کی طرح شاید دنیا میں کھو جاتے، لیکن تو نے ہماری رہنمائی فرمائی، دستگیری فرمائی اور ہمیں یہاں پہنچا دیا، تیرا بڑا شکر ہے۔ تو اعلان ہوگا کہ آج سے یہ جنتیں تمہاری ہیں، موج کرو، اس لیے کہ تم نے اس تھوڑے سے وقت میں میرے نبی کی غلامی کر لی تھی، میری اطاعت کر لی تھی، نیک کام کر لیے تھے۔ اس سے آگے اگلی آیات میں جنتیوں اور دوزخیوں کا مکالمہ ہے، وہ دیکھیں گے، لوگوں کو پہچانیں گے دوزخ میں پڑے ہیں، اتنی نظر ہوگی کہ جنت سے دوزخ کے باسی نظر، اور دوزخیوں کو بھی اتنی نظر دے دیے، انہیں بھی جنت نظر، آواز بھی ایک سے دوسری جگہ پہنچ رہی ہوگی، باتیں کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے دیکھیں گے قرآن کیا بتاتا ہے کہ وہ کیا باتیں کریں گے، دوزخی کیا کہیں گے، جنتی کیا کہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔